اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو اردو زبان میں سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے کو آج ہم جوڑتے ہیں، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سلسلے کو توڑا تھا۔ تو سورۃ بقرہ کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اربعہ تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری سخت آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعہ میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مع فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی، اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیریں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے، اور دروازے میں سے داخل ہونا عاجزی سے، جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، اور ابھی مزید برآں اور دیں گے۔ دل سے نیک کام کرنے والوں کو، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے،
آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو، ایسی چیزوں کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہیں؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر اور خود ان میں اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صائبین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر، اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و اقرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد زمانہ میں آتے رہے، اور معجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو، نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو دونوں عمروں کے وسط میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجیو، بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا، یہ بھی درخواست کر دیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے، ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا، اور اپنی حجتوں سے ظاہراً کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کچھ نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اس طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں،
اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعضے پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعضے ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے۔ اور انہی پتھروں میں سے بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں۔